سرکار غریب نواز 531 ہجری میں پیدا ہوئے جی، غوث پاک 471 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ نوٹ کر لینا تاریخ۔ غریب نواز 531 ہجری، غوث پاک 471 ہجری، باقی اولیاء کرام اس کے بعد۔ لیکن میں آپ سے غوث پاک کی ولادت سے 70 سال پہلے کی بات، غریب نواز کی ولادت سے 130 سال پہلے کی بات بتا۔ سبحان اللہ، 130 سال پہلے 401 ہجری کا واقعہ۔ سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ کچھ لشکر کو انڈیا کے علاقے میں بھیج کر دین کا کام لیا جائے۔ کیا کہنے؟ سلطان محمود غزنوی نے جعفر و مظفر کی قیادت میں ایک عظیم لشکر کو بھارت کی طرف روانہ کیا۔ یہ لشکر کندھار ہوتا ہوا، دیول ہوتا ہوا، جس کو آج آپ کراچی کے نام سے جانتے ہیں، انڈیا کے علاقے میں، ان علاقے میں آیا جہاں آج اجمیر کے نام سے اس علاقے کو آپ جانتے ہو۔ اجمیر کے علاقے میں 47 راجاؤں کی حکومت تھی۔ ان راجاؤں نے سنا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، سارے راجا متحد ہو گئے اور اپنے سارے لشکر کو اکٹھا کیا اور حکم دے دیا کہ مسلمانوں کے لشکر کو چیٹیوں کی طرف مسل کر کے رکھنا۔ حالات بڑے خراب ہیں۔ حضرت جعفر و مظفر نے ایک برق رفتار قاصد کے ذریعے سلطان محمود غزنوی تک یہ اطلاع بھیجی کہ سلطان کامیابی کی بات کو چھوڑو، اگر لشکر کو بچانا چاہتے ہو تو ہمارے پیچھے ہماری مدد کے لیے ایک عظیم لشکر کو روانہ کرو۔ سلطان محمود غزنوی نے فوراً حضرت سید ساہو سالار کی قیادت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت سید ساہو سالار یہ کون ہے؟ یہ حضرت سید سالار مسعود غازی کے والد کا نام۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 401 ہجری کی بات ہے۔ ایک عظیم لشکر کو لے کر کے حضرت سید ساہو سالار اجمیر کے علاقے میں پہنچے، کوکلا پہاڑی کے دامن میں خیمے کو نصب کر دیا، گھوڑے باندھ دیے گئے، صبح کے وقت جنگ ہونے والی ہے، دیگیں چڑھا دی گئی چولہوں پر، خیمے نصب کر دیے گئے، گھوڑے باندھ دیے گئے، لیکن تاریخ بتلاتی ہے رات کا آدھا حصہ گزرا ہوگا، ہواؤں کا ایک زبردست طوفان آیا، ایسا طوفان کہ دیگیں پلٹنے لگی، خیمے اڑنے لگے، گھوڑے بھٹکنے لگے، چیخو پکار کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ حضرت سید ساہو سالار نے اپنے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے جب خیمے سے باہر قدم رکھا تو دیکھا دیگیں پلٹ چکی ہیں، خیمے اکھڑ چکے ہیں، شعلے آسمان میں اڑ رہے ہیں، گھوڑے بھٹک رہے ہیں، افراتفری کا ماحول ہے، لیکن کوکلا پہاڑی کے دامن میں ایک چراغ ہے جو ہواؤں کے دوش پر مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک چراغ جل رہا ہے۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، دیگیں پلٹ گئی، خیمے پلٹ گئے، ایک ایسا جادوئی چراغ ہے جو ہواؤں کے دوش پر جل رہا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ چراغ جل رہا ہے، آپ حیرت میں پڑ گئے، آپ نے آہستہ آہستہ قدم اٹھایا، چراغ کی طرف بڑھنے لگے، چراغ کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک نقاب پوش بزرگ بیٹھے ہیں جو اللہ 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 کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگ کھڑے ہو گئے اور کہا مرحبا اہلاً و سہلاً، مرحبا اہلاً و سہلاً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چہرہ نقاب کے اندر ہے، پردے میں ہے جمال تو ہے شور اس قدر، جب بے حجاب ہو تو خدا جانے کیا کرے۔ عجیب عالم ہے۔ کہتے ہیں سرکار آپ کون ہیں؟ ہم اتنا جانتے ہیں آپ کوئی بھی ہو، چراغ آپ سے قریب ہو جائے تو ہوا چراغ کو نہ بجھا سکے، ہوا چراغ کو نہ بجھا سکے، اور کوئی لشکر آپ سے قریب ہو جائے تو لشکر ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار آپ کون ہیں؟ جب آپ نے چہرے سے نقاب اٹھایا تھا تو خدا کی قسم غریب نواز کے پیدا ہونے سے 130 سال پہلے بھارت میں جو اللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ سرکار مدار العالمین مدار العالمین، نعرہ تکبیر،
सदाएं गूंजती हैं हिंद में अल्लाह अकबर की। जो सच पूछो तो ये सत्ता मदद का है। क्या कहते ये लोग क्या बेचते हैं? कहा जाता है कि कहां राजा भोग कहां गंगवा तेली। हर एक को अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए। मैं भी मौलवी हूं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब तक एक मौलवी खानकाही हवाओं से अपनी जिंदगी की जुल्फों को नहीं संवारेगा, पढ़ लेने से कोई आलिम नहीं हो सकता। आलिम हो जाएगा, आलिम दीन नहीं हो सकता। आलिम दीन बनना है तो नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, इल्म का शहर मैं हूं, अली उसके दरवाजे हैं। ऐ लोगों, इल्म मुस्तफा लेना है तो चोर दरवाजे से नहीं गेट से जाओ।